وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک تمہارے رب نے سب لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا، اے نبی ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور جس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اسے بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان میں بڑی سرکشی کا اضافہ کر دیتا ہے۔ تین باتیں یہاں بیان کی گئی۔ پہلی بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں اپنے علم سے، اپنی قدرت سے اور اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو چشمے زدن کے اندر سب کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دے۔ دوسری بات فرمائی کہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کفار کے لیے آزمائش بنا دیا۔ وہ دو چیزیں کیا؟ ایک تو نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ معراج، جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رؤیا کے لفظ سے بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو معراج کا معجزہ عطا کیا، جو معراج کا رؤیا مشاہدہ کروایا، کفار کے لیے اسے آزمائش بنا دیا، بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی اس کو آزمائش بنا دیا گا۔ کیسے؟ کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں مرتد بھی ہو گئے تھے، کہ جنہوں نے اس بات پہ یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی آدمی چلا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ جو معراج کا مشاہدہ تھا ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ اور دوسری بات، وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، قرآن پاک کے اندر زقوم درخت کا ذکر ہے۔ زقوم درخت ایک کانٹے دار درخت ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ یہ درخت جہنم میں ہوگا، اور یہ درخت کانٹے دار جو ہے یہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ کفار نے اس کا مذاق اڑایا، کہنے لگے لو جی درخت اور آگ کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی درخت کبھی آگ کے اندر بھی رہتا ہے؟ آگ تو درخت کو فوراً جلا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو شجرہ زقوم ہے، جو تھوہڑ کا درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی درخت آگ کے اندر کیسے جو ہے نا وہ بچ سکتا ہے۔ حالانکہ ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو آگ سے درخت کی پرورش کر دے۔ آخر ابھی دنیا کے اندر اگر درخت جو ہے وہ مختلف گیسز کے ذریعے، روشنی کے ذریعے، پانی کے ذریعے اگر وہ پروان چڑھ رہا ہے، کیوں؟ تو اللہ نے چاہا تو چڑھ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آگ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آگ کے ذریعے درخت کی پرورش ہوتی، درخت کو آگ لگائی جاتی تو اور جو ہے وہ بڑھنا پھولنا شروع کر دیتا۔ تو یہ تو خدا کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ درخت جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا، جس پر قرآن کے اندر لعنت کی گئی ہے، وہ درخت بھی کافروں کے لیے آزمائش بن گیا کہ ان کی عقل کے اندر ہی نہیں آتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وہ فرامین اور احکام ہیں جو کافروں کی عقل میں نہیں آتے تھے، اور وہ اپنی عقل پہ تولتے تھے کہ ہماری عقل میں آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ آج کل کے جو عقل کے مارے ہوئے اور جو عقل کے جو ہے وہ بالکل اندھے مقلد ہیں، وہ نہ جانے پتہ نہیں اس درخت کو مانتے ہوں گے یا نہیں مانتے ہوں گے، جو اللہ کے ہر حکم کے اندر پہلے یہ کہتے ہیں کہ عقل میں آئے گا تو مانیں گے ورنہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ جو درخت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اس کے بارے میں ان جو ہے وہ لبرل اور آزاد خیال اور روشن خیال لوگوں کا کیا خیال ہے، یہ وہی بہتر جانتے ہیں۔